اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا الی موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کی والدہ کو کہ اسے دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں اندیشہ ہو کہ کوئی تلاشی کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور کوئی پکڑے جانے کا خوف ہے، فالقیہ فی الیم، تو اسے ڈال دینا دریا میں، نیل میں، ولا تخافی ولا تحزنی، اور کوئی خوف نہ کھانا، کوئی رنجیدہ مت ہونا، انا رادوہ الیک، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو لوٹا دیں گے تمہاری طرف، تمہارے پاس واپس لے آئیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور اسے ہم نے بنانا ہے اپنے رسولوں میں سے۔ فالتقطہ آل فرعون، تو فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا۔ اسی سے لفظ لقطہ بنا ہے، لقطہ کہتے ہیں کوئی چیز گری پڑی کہیں ہو اس کو اٹھا لیا جائے، تو لقطے کے احکام ہیں پھر شریعت کے اندر۔ فالتقطہ، اٹھا لیا اس کو آل فرعون لیکون لہم عدوا وحزنا، آل فرعون نے، فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ بن جائے ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا یہ ارادہ تھا، ان کو یہ معلوم تھا، بلکہ یہ نتیجہ ہے، یہ گویا کہ آخری نتیجہ جس کو نکلا اس کا، کہ وہی بچہ جس کو انہوں نے نکالا دریائے نیل سے، بعد میں ان کے لیے وہ ایک ان کی تکلیف کا موجب بنا۔ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، یقین فرعون اور حامان اور ان کے لشکر جو ہے وہ چوک گئے، خطا کھائی۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی و لک، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا یہ بچہ میرے لیے بھی اور تیرے لیے بھی۔ فرعون سے کہا اپنے شوہر سے، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی نفع پہنچائے، مفید ہو ہمارے لیے، اور نتخذہ ولدا، بالکل وہی الفاظ ہیں جو امرأۃ العزیز نے کہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور ادھر موسیٰ کی والدہ کے جذبات جو ہیں اس کے اندر ہیجان پیدا ہو گیا، ان کا دل جو ہے اڑ گیا، اڑا ہو گیا، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ دل کے اندر 100 طرح کے ان کے وسوسے پیدا ہوئے۔ ان کادت لتبدی بہ، وہ تو اس درجے مضطر ہو گئی تھی کہ شاید ظاہر ہی کر دیتی، بھانڈا ہی پھوڑ دیتی۔ لولا ان ربطنا علی قلبہا، اگر ہم نے اس کے دل کے اوپر، اس کو دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا، اس کو باندھ نہ دیا ہوتا، ڈھارس نہ دی ہوتی اس کے دل کو، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ہو جائے ایمان والوں میں سے۔ وقالت لاختہ قصیہ، اور موسیٰ کی والدہ نے کہا اپنی بیٹی سے جو کہ بہن تھی حضرت موسیٰ کی، کہا اس کی بہن سے، ذرا اس کے پیچھے پیچھے چل۔ فبصرت، وہ دیکھتی رہی، بہی اس کو، عن جنب، اجنبی ہو کر، کہ جیسے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اتفاقاً میں بھی دریا کے کنارے جا رہی تھی، میں نے یہ دیکھا ہے کہ صندوق چلا آ رہا ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں اس کا احساس نہیں ہوا کہ یہ تو جان بوجھ کر پوری طریقے سے یہاں پہنچی ہے، پورے اپنے ارادے کے ساتھ۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے حرام کر دی تھی ان پر تمام دودھ پلانے والیاں، حضرت موسیٰ پر اس سے پہلے، یعنی یہ کہ اس بہن کے پہنچنے سے پہلے انہوں نے بہت سی خواتین کو بلایا تھا جو دودھ پلا سکتی تھی اس کو، لیکن کسی کا دودھ جو ہے وہ پینا قبول نہیں کیا حضرت موسیٰ نے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، اس کی مشیت ہے، اس کی تقدیر سے ہو رہا ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، فَقَالَتْ، اب یہ پہنچی وہاں تو وہاں تو تشویش تھی، اتنا بچہ اچھا ہے، خوبصورت ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ ہم پڑھ آئے ہیں سورہ طٰہٰ میں، ایسے موہنی صورت کے اس کے اوپر محبت کا پرتاؤ، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا پرتاؤ ڈالا۔ تو اب وہ تشویش میں تھے کہ کیا ہوگا اس کا، کون دودھ پلائے۔ ابھی میرا خیال ہے کہ فیڈرز تو ابھی ایجاد نہیں ہوئے ہوں گے کہ دودھ پلانے کا کوئی اور نظام ہو۔ قالت، تو اس نے کہا، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، تو کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک گھر والوں کی طرف کہ جو اس کی کفالت کریں گے، اس کو پال دیں گے تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا، تو ہم نے لوٹا دیا اسے اس کی والدہ کی گود میں،
تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا تحزن، اور وہ رنجیدہ نہ ہو، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور تاکہ اس کو معلوم ہو جائے موسیٰ کو کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، جو اس نے کہا تھا کہ لوٹا دیں گے وہ لوٹا دیا، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، اور جب وہ پوری قوت کو پہنچا، جوانی کو پہنچا، بھرپور جوانی کو، اپنی پوری پختگی کو پہنچ گیا، استوا، اور وہ گویا کہ تمام جو ان کے ظاہری و باطنی قوا ہیں وہ پورے ایک اعتدال کے ساتھ جم گئے۔ آتیناہ حکما و علما، ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا۔ اس سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ اسی وقت ان کو یہ نبوت جو ہے وہ مل گئی، لیکن یہ کہ عام خیال یہ ہے کہ نبوت بعد میں ملی ہے۔ تو حکم، حکمت اور علم دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک روز وہ داخل ہوئے گاؤں میں، شہر میں، ایسے وقت میں کہ اس کے شہر کے لوگ جو ہیں غفلت میں تھے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے، یہ محل میں رہتے ہیں، اور محل آپ کو معلوم ہے شہر سے باہر ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، اور بستی جہاں پر کہ زیادہ وہ جو بھی ہے ڈاؤن ٹاؤن جسے آج کل کہا جاتا ہے، وہ ان کا شہر کا مرکزی مقام ہوگا، اور یا تو یہ کہ اعلیٰ صبح کا وقت ہوگا جبکہ ابھی لوگ پوری طرح بیدار نہیں ہوئے ہیں، گھروں میں ہیں، یا یہ کہ دوپہر کا وقت ہو کہ جس میں لوگ قیلولہ کر رہے ہیں۔ وہ داخل ہوئے، دخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، جبکہ اس کے آپ لوگ جو ہیں وہ غفلت میں تھے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو پایا اس میں دو اشخاص کو لڑتے ہوئے۔ ھذا من شیعتہ، یہ اس کی قوم میں سے تھا، ایک یعنی ایک تو تھا اسرائیلی، وھذا من عدوہ، اور دوسرا تھا کہ جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی وہ قبطی تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو مدد مانگی اور دہائی دی اس شخص نے جو موسیٰ کی قوم میں سے تھا، علی الذی من عدوہ، اس کے مقابلے میں کہ جو دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ فوقظہ موسیٰ، تو حضرت موسیٰ نے اس کی مدد کے لیے اقدام کیا اور ایک مکہ رسید کیا اس کو، فقضى علیہ، اور اس کا کام تمام کر دیا، اس ایک ہی ضرب سے وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، اب تنبہ ہوا کہ یہ تو شیطان کا معاملہ ہو گیا، شیطان کا عمل ہوا۔ انہ عدو مضل مبین، ان کی نیت قتل کرنے کی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ ضرب ایسی شدید لگی کہ وہ مر گیا۔ انہ یقیناً شیطان جو ہے وہ تو دشمن ہے اور گمراہ کرنے والا ہے کھلا۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، فغفر لہ، انہوں نے عرض کیا اللہ سے، پروردگار میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، پس مجھے بخش دے، اور پس اللہ نے اسے بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور ہے اور رحیم ہے، بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو اب انہوں نے وعدہ کیا پروردگار تو نے جو مجھ پر انعام فرمایا اور مجھے بخش دیا ہے، تو میں اب آئندہ کبھی بھی مددگار نہیں بنوں گا کسی بھی مجرم کا، کسی غلط کار شخص کا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، اب صبح کے وقت ان پر جو ہے شہر کے اندر وہ صبح ہوئی، انہیں صبح کو جب اٹھے، خائفا، اب خوف طاری تھا کہ مجھ ایک شخص قتل ہو گیا ہے، کس نے قتل کیا ہے، بہت کافی دھوم مچی ہوئی ہوگی، کس نے قتل کیا ہے، قاتل کون ہے، اب یہ کہ راز کھل نہ جائے، لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے۔ خائفا یترقب، خوف زدہ بھی تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے چوکنے ہو کر کہ کہیں سے کوئی آہٹ، کوئی کسی جگہ سے کوئی ایسی بات تو نہیں آ رہی کہ میرا جرم معلوم ہو گیا ہو۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، تو اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ پھر چلا رہا ہے، فریاد کر رہا ہے کہ میری مدد کیجیے۔ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم ہی زیادہ شریر ہو، صریح، کل بھی تمہاری لڑائی ہو رہی تھی ایک قبطی کے ساتھ اور میرے ہاتھوں وہ قبطی مارا گیا بغیر میرے کسی ارادے کے، آج پھر تم نے ایک جھگڑا مول لے رکھا ہے، تو معلوم ہوتا کہ تم ہی ہو غوی، حد سے بڑھنے والے، اور مبین، کھلا۔ فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، یہ بات تو کہی اس اسرائیلی سے، لیکن کوشش یہ کی، ارادہ کیا کہ دوسرا جو دشمن قوم سے تھا اس کو پکڑ لے، یعنی جو زیادتی کر رہے تھے، اب مارا نہیں لیکن پکڑنے کے لیے، تاکہ وہ شخص جو ہے اسرائیلی کو مار نہ سکے، تو اس کو پکڑے، آگے جب بڑھے کہ اس کو پکڑے، وہ یہ شخص سمجھا وہ جو اسرائیلی کی غالباً مجھے سزا دینے کے لیے آ رہا ہے، جو کہا یہ تھا کہ انکا لغوی مبین، تو چونکہ اس الفاظ اس کی طرف تھے اور پکڑ رہے تھے اس کو، اس نے سمجھا کہ مجھے پکڑنے کے لیے یہ اقدام کر رہے ہیں۔ قال یا موسیٰ، اب وہ خود بول اٹھا، چیخ اٹھا،
اس نے کہا اے موسیٰ ترید ان تقتلنی، کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کہ تم نے ایک جان کو کل قتل کر دیا تھا۔ گویا کہ خود اس نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ وہ کل جو قتل ہوا تھا وہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا۔ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، اے موسیٰ واقعتاً تمہارا جو ارادہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ تم زمین میں زبردستی تم بڑے یہاں پر جابر بن جاؤ۔ وما ترید ان تکون من المصلحین، اب چونکہ وہ شریر شخص تھا، خود بدمعاش تھا، چاہے اسرائیلی تھا، لیکن اس کا جو کردار سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تم نہیں چاہتے کہ تم مصلحین میں سے بنو، اصلاح کرنے والوں میں سے۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعیٰ، اب یہ کہ ہو سکتا ہے عین اسی وقت ایسا ہوا ہو یا کچھ دنوں کے بعد ہوا ہو، آیا ایک شخص دوڑتا ہوا مدینے کے پرے سے، اقصى المدینہ، مدینے کا دور کا حصہ تھا، وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہوں کہ ان کے محلات اور بڑے بڑے سرداروں کے وہ تو باہر کے قرب ہوں گے اور وہیں پر فرعون کا محل بھی ہوگا، وہاں سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ جاء رجل من اقصى المدینۃ، شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص آیا، یسعیٰ دوڑتا ہوا، قال یا موسیٰ، اور اس نے یہ کہا کہ اے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، یہ جو درباری لوگ ہیں، جو سردار ہیں قوم کے، وہ اس وقت مشورہ کر رہے ہیں تمہارے بارے میں لیقتلوک، کہ تمہیں قتل کر دیں، یعنی اب وہاں پر ہو رہی ہے، یہ قرارداد پیش ہو چکی ہے اور تمہارے قتل کے اوپر ان کا اتفاق ہونے والا ہے، یعنی یہ کہ اب یہ کھل بھی گیا کہ انہوں نے ان کے ہاتھوں ایک قبطی مارا گیا ہے۔ ویسے بھی وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ جو ہماری ایک غلام قوم کا ایک فرد جو ہے، ہم نے چونکہ اپنے ہاں ہی رکھ کر اسے پالا ہے تو اس کے اندر اتنی سرکشی پیدا ہو گئی ہے، اور اگر اس نے ہماری اس غلام قوم کے اندر کوئی آزادی کی روح پھونک دی اور وہ کھڑے ہو گئے تو ہمارے لیے تو بڑا معاملہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، تو اب یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے جان بچا کر چلے جاؤ، اس لیے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں صحیح بات جو ہے تمہاری بھلائی کی بتا رہا ہوں۔ فخرج منہا خائفا یترقب، تو نکلے وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے، اور وہی یترقب، اب ادھر سے بھی جب کسی شخص کو ایسا اندیشہ ہو تو ذرا سی آہٹ جو ہے اسی پر وہ چوکنا ہوتا ہے، تو وہی کیفیت ان کی تھی۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، انہوں نے اللہ سے دعا کی پروردگار مجھے نجات دے اس ظالموں کی قوم سے۔ ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب وہ اب انہوں نے رخ کیا مدین کی طرف، اتنا جغرافیہ اب آپ کے سامنے ہے، وہ سینائی پیننسولا، وہ تکون، اس کے اس سائڈ پر مدین کا علاقہ ہے، اس سائڈ پر مصر ہے، بیچ میں سینائی پیننسولا ہے۔ اب یہاں سے یہ چلے ہیں تو پورا یہ جو ان کو اب سینائی کا علاقہ ہے، صحرائے سینا، یہ کراس کرنا ہے اور مدین جانا ہے۔ فلما توجہ تلقاء مدین، جب انہوں نے رخ کیا اپنا مدین کی جانب، قال، تو کہا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے مجھے کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا سیدھی راہ کا، یعنی یہ کہ میں کہیں بھٹک نہیں جاؤں گا، میں اس صحرا کے اندر، ظاہر بات ہے صحرا میں نقودت میں کوئی آدمی غلط راستے پر پڑ جائے تو ویسے ہلاک ہو جائے گا۔ عسیٰ ربی، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے راستہ بتائے گا اور صحیح راستے پر چلائے گا، سیدھی راہ پر۔ ولما ورد ماء مدین، اب کتنی دیر لگی ہوگی، کتنا وقت لگا ہوگا، جب مدین کے کنویں پر پہنچے، مدین کی آبادی ہے، اس کے باہر کنواں ہے، کنویں کے اوپر جو ہے رہٹ چل رہے ہیں یا کنویں سے پانی کھینچ کر پلایا جا رہا ہے جانوروں کو، بھیڑوں بکریوں کو اور جانوروں کو۔ وجد علیہ امتن، پایا انہوں نے وہاں پر ایک قوم کو، ایک گروہ کو، من الناس یسقون، لوگوں میں سے ایک گروہ وہاں جمع تھا اس کنویں پر، پانی پلا رہے تھے۔ کسے پلا رہے تھے؟ اپنے اپنے جانوروں کو، بھیڑیں بکریاں تھیں سب کے پاس، وہ کھینچ کھینچ کر پانی جو ہے وہ کہیں ڈالتے تھے کہ جہاں سے پھر ان کی بھیڑیں بکریاں پانی پیتی تھیں۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور ان کے پرے انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جو اپنی بکریوں کو روک کر تھام کر کھڑی ہیں، یعنی بکریاں چاہتی ہوں گی پیاس کی وجہ سے پانی کی طرف آنا، لیکن وہ انہیں روک رہی تھی کہ نہیں ابھی ہماری باری نہیں ہے، رکھیوں روک رہی تھی۔ قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ نے ان دونوں سے سوال کیا یہ آپ لوگوں کا کیا معاملہ ہے، کیوں آپ کھڑی ہیں یہاں؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں اپنے اس گلے کو پانی پلا سکتی جب تک کہ یہ تمام چرواہے چلے نہ جائیں۔ یہ چرواہے جو ہیں پانی پلا کے جب چلے جاتے ہیں اپنے گلوں کو لے کر، پھر ہم جاتی ہیں اور جا کر اپنے ان بھیڑوں بکریوں کو پانی پلاتی ہیں۔ وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارا والد جو ہے وہ بہت بوڑھے شخص ہیں، ضعیف ہیں، مطلب یہ کہ کوئی مرد، جوان مرد ہے نہیں، والد ہیں گھر میں تو وہ بوڑھے ہیں،
یہ کام جو کہ مردوں کی کرنے کا تھا وہ ہمیں عورتوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان چرواہوں سے کون جھگڑے، تو اس لیے کہ ہم اس میں جو ہے اپنی باری کے معاملے میں ہم نے یہی طے کیا ہوا کہ یہ سب پانی پلا کے چلے جائیں اپنے اپنے ریوڑ لے کر، تو پھر ہم پانی پلاتی ہیں۔ فسقا لہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تھے قوی ہیکل تھے، انہوں نے کہا نہیں، ان کی وہ غیرت جو ہے، انہوں نے پانی پلایا، ادھر ادھر ہٹایا ان کو جو بھی چرواہے تھے، اور ان کو پانی کھینچ کر پلایا ان کی بھیڑوں بکریوں کو۔ ثم تولی الی الظل، اب وہ تو لے کر اپنی بھیڑوں بکریوں کو چلی گئی اپنے گھر، اور یہ پھر کسی سائے کی طرف انہوں نے رخ کیا، پھر مڑے ایک سائے کی طرف، کسی درخت کی سائے میں جا کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے اب دعا مانگی۔ قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ بڑی اہم دعا ہے، یاد کر لینی چاہیے۔ اے اللہ، جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ انتہائی عاجزی کی دعا ہے۔ اب ایک شخص ہے، محل میں پلا بڑھا، وہاں سے نکل کے بھاگا ہے جان بچا کر، پورا سینائی پیننسلا کراس کیا ہے، کیا سختیاں جھیلی ہوں گی، اب یہاں پہنچے ہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچان والا نہیں، ایک بالکل یوں سمجھیے کہ غربت کی حالت ہے۔ تو اب اس حالت میں ہوتا ہے کہ انسان، ایک تو فقیر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے ٹھسے کے ساتھ میں اتنے پیسے لوں گا، میں 5 روپے سے کم نہیں لوں گا۔ ایک غریب فقیر وہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے جو بھی دے دیں، میں تو اس قدر محتاج ہوں۔ تو یہ گویا کہ انتہائی احتیاج کی کیفیت ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار میں تو اب فقیر ہوں، جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے، اس درجے میری حالت اب خستہ ہے۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اب ان 2 عورتوں میں سے 2 لڑکیوں میں سے ایک آئی اس کے پاس چلتی ہوئی شرم کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ اور شرم کے ساتھ۔ قالت ان ابی یدعوک، اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو بدلہ دیں، اجر دیں، آپ نے جو مشقت اٹھائی جھیلی، پانی کھینچا کنویں سے ہماری بھیڑوں بکریوں کے لیے، تو اجر ما سقیت لنا، ہمارے والد چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ اس کا اجر دیں۔ فلما جاءہ، جب وہ وہاں پہنچے اس کے پاس، وقص علیہ القصص، اور سارا قصہ انہیں سنایا، ساری بات سنائی، سارا بیان۔ قال لا تخف، انہوں نے کہا اب ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم نجات پا چکے ہو اب ظالموں کی قوم سے، یعنی یہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے، یہاں آرام سے رہو، کوئی تمہیں کھٹکا نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ ان کے بارے میں اصل میں اختلاف ہے کہ بعض لوگ انہیں شعیب قرار دیتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں کیونکہ انہیں مبعوث کیا گیا، اور اسی اعتبار سے علامہ اقبال کا بھی وہ شعر ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام چرواہے کی حیثیت سے حضرت شعیب کی خدمت میں رہے، 8 سال یا 10 سال ان کی خدمت گزاری کی، تو اس کے نتیجے میں ان میں وہ اوصاف پیدا ہو گئے، ان کی تربیت کے نتیجے میں، کہ وہ چرواہے سے بڑھ کر کلیم بن گئے، اللہ کے کلیم بن گئے۔ تو یہ تربیت حضرت شعیب کی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اصل میں حضرت شعیب کا معاملہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اور رسول اگر تو زمانہ انہی کا تھا جب کہ ابھی وہ دعوت دے رہے تھے، تب بھی وہاں رنگ کچھ اور ہونا چاہیے تھا بالکل، اور اگر وہ رسول اس وقت ہیں جب کہ قوم ختم ہو چکی ہے، اس کے بعد جو بھی اہل ایمان بچ گئے ہیں اور حضرت شعیب بچ گئے ہیں، اگر یہ اس کے بعد کا مسئلہ ہے تو ان کا جو مقام ہونا چاہیے تھا وہاں پر یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی بیٹیاں اس طریقے پہ پریشان ہو اور کوئی جو ہے ان کی امت میں سے کوئی ان کی خبر گیری کرنے والا نہ ہو، تو وہ پکچر بالکل بنتی نہیں ہے یہ۔ اور حضرت شعیب کا معاملہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ اس کے اندر فصل ہے، اگرچہ یقین کے ساتھ ہمیں معلوم نہیں۔ یہ گویا کہ بعد میں جو قوم وہاں آباد ہوئی ہے حضرت شعیب کے ساتھ، جو لوگ صاحب ایمان بچ گئے اور ان سے دوبارہ جو وہاں پر جو بھی آبادی ہوئی ہے، اس میں کچھ اچھے لوگ، ظاہر بات ہے کہ ان میں تو ابھی اچھے اثرات بھی تھے، تو ان میں سے یہ بزرگ تھے، ابھی ہو سکتا ہے 100 سال ہو چکے ہوں، لیکن ابھی کچھ نہ کچھ اثرات تھے، تو یہ بزرگ آدمی، ضعیف آدمی جو ہے یہ ایک نیک آدمی تھے۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان میں سے ایک نے کہا، بیٹیوں میں سے، لڑکیوں میں سے ایک نے، ابا جان ان کو ملازم رکھ لے، اجرت پر رکھ لے، استاجر ہو۔ یہ استاجری اور اجیری، یہ دونوں جو ہیں اجیر اور مستاجر، در حقیقت یہ آجر اور اجیر وہ ہے کہ جو اجرت کے اوپر کام کرتا ہو، اور مستاجر وہ ہے جو کسی کو اجرت پر کام کرنے کے لیے رکھے، استاجر۔ مستاجر اس میں فاعل بنے گا۔ ہمارے ہاں عام طور پر غلط العام میں اجیر اور آجر کو یوں کہتے ہیں کہ آجر تو وہ ہے کہ جو کسی کو اجرت کے پر رکھے، اور اجیر وہ ہے جو اجرت پر کام کرے، حالانکہ عربی میں ان دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔
آجر اور اجیر ایک اس میں فاعل ہے، ایک صفت مشبہ ہے، دونوں کا مفہوم ہے اجرت پر کام کرنے والا، اور جو اجرت پر کام لیتا ہے وہ مستاجر ہے۔ یا ابت استاجر ہو، ابا جان ان کو ملازم رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقیناً بہترین آدمی جسے ملازم رکھا جائے وہی ہوتا ہے جو القوی ہو، طاقتور ہو۔ وہ دیکھ لیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی جو ہے وہ وہاں کے چرواہوں میں سے کسی نے الجھنے کی کوشش نہیں کی، وہ ڈر کے ادھر ادھر ہو گئے اور کسی نے جو ہے ان کو روکا نہیں۔ تو طاقت والے بھی ہیں اور امین ہیں، انہوں نے یہ مشاہدہ کر لیا تھا کہ کوئی بری نگاہ حضرت موسیٰ نے نہیں ڈالی ہوگی ان لڑکیوں پر۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس معاملے میں تو عورت کا جو ہے احساس بہت بیدار ہوتا ہے کہ کسی مرد کی عورت کس قسم کی نگاہ جو ہے کس قسم کی ہے جو اس پر پڑ رہی ہے۔ تو اسے چونکہ ذاتی تجربہ ہو چکا تھا کہ ان کے اندر وہ امانت پوری موجود ہے، اور کسی درجے میں بھی نگاہ کی خیانت بھی ان میں نہیں ہے۔ تو جس شخص کی نگاہ میں خیانت نہیں ہے وہ اور کسی معاملے میں کیا خیانت کرے گا؟ کہ قالت احداہما یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان ان کو ملازم رکھ لیجئے، اس لیے کہ ملازمت کے لیے بہترین شخص وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو، کام کر سکے خوب، اور یہ کہ امین ہو، اعتبار کی قابل ہو۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، انہوں نے کہا وہ صاحب جو بزرگ ہیں شیخ مدین کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اپنی بیٹیوں میں سے ایک کو تمہارے نکاح میں دے دوں اے موسیٰ، علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، لیکن اس پر کہ تم 8 سال تک میرے ہاں اجرت پر کام کرو، میری ملازمت کرو۔ یہ جو مہر کا معاملہ ہے یہ پھر پچھلے زمانے میں ایسا ہی ہوگا جیسے آج کل پٹھانوں میں بھی ہوتا ہی ہے ابھی، کہ وہ مہر جو ہے وہ والدین لے لیتے ہیں رقم جو ہے، گویا کہ وہ اس لڑکی کو جو پالا ہے پوسا ہے تو یہ در حقیقت اس کا بدل ہے وہ جو لے رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پالا پوسا، آپ تمہارے حوالے کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی رقم دو، جبکہ اسلام میں آ کر اس کو بدل دیا گیا ہے۔ مہر جو ہے لڑکی کا حق ہے، وہ اس کے والدین کا حق نہیں ہے۔ البتہ اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ رواج یہی تھا کہ چونکہ اپنی بیٹی نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو اس کے عوض اپنی ملازمت کروانا چاہتے ہیں کہ تم میری ملازمت کرو، میری خدمت کرو 8 برس تک، تو یہ گویا کہ بدل ہو جائے گا اس کا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر تم 10 سال کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہے، یہ گویا کہ تمہاری طرف سے ایک احسان ہوگا۔ 8 سال پورے کر دو، اس میں محنت کرو، یہاں مزدوری کرو، میرے بھیڑوں بکریوں کو چراؤ اور گھر کے کام کرو، تو پھر میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دوں گا، اس کا نکاح کر دوں گا تم سے۔ یا یہ کہ 10 سال کر دو تو یہ تمہاری طرف سے اضافی بات ہوگی۔ وما اريد ان اشق عليك، اور ساتھ یہ بھی دیکھ لو میں تم پر کوئی سختی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، یعنی تمہیں جو ملازم رکھ رہا ہوں تو ایسا نہیں کہ بہت بھاری کام تم پر ڈالوں گا، میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، تم انشاءاللہ مجھے پاؤ گے کہ میں نیک انسان ہوں، صحیح ہوں، راست باز ہوں، اور جو معاملہ ہے معاملے کا کھرا آدمی ہوں۔ قال ذلك بینی و بینک، حضرت موسیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ پھر میرے اور آپ کے درمیان یہ بات طے ہو گئی۔ ایم الاجلین قضیت، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں۔ 10 سال کا آپ تقاضا نہیں کر سکتے، تقاضا 8 سال کا ہوگا، ویسے یہ کہ میں چاہوں تو 10 سال پورے کر دوں لیکن وہ میری آپشن پر ہوگا۔ ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے، اللہ ہی اس کا ذمہ دار ہے۔